السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھولو بس ٹھیک۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان خم خانہ قرآن و سنت اور انتہائی عزت و تکریم کے لائق علماء کرام ذوی المجد والاحتشام، اور بالخصوص میرے انتہائی محترم، انتہائی عزت و تکریم کے لائق خطیب پاکستان، خطیب دل پذیر، خطیب شہیر حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی دامت برکاتہم العالیہ، جن کے حکم پر میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں، آواز میں، زور بیان میں اور بھی اضافہ فرمائے، اور نظر بد سے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آج کی یہ تقریب سعید تبریک مبارک، جو کہ پیغام قرآن کے عنوان سے منعقد ہے، سارے پیغام قرآن کے اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، اولیٰ ہیں، قابل عمل ہیں، لیکن سب سے بڑا جو قرآن کا پیغام ہے وہ عقیدہ ہے۔ وہ سب سے بڑا پیغام جو ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ عقیدہ یہ بنیاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بنیاد ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، اگر بنیاد نہ ہو، مضبوط نہ ہو، پکی نہ ہو تو عمارت قائم نہیں رہتی۔ یہ عقیدہ جڑ ہے۔ اگر جڑ نہ ہو تو درخت ہرا بھرا، ثمر آور، پھل دینے والا نہیں رہتا۔ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات علماء کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں
کہ درست عقیدہ ہی جنت کی ضمانت ہے. درست عقیدہ ہی جنت کی ضمانت ہے. اور جن کا درست عقیدہ ہے وہ فقط اہل سنت ہیں. اہل سنت ہیں. آج انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر دعا کرتے ہیں. فاتحہ شریف پڑھتے ہیں. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. کوئی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. کوئی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. تو پھر آپ سوال کریں گے, پوچھیں گے کہ ہم امام کے پیچھے تو پڑھتے نہیں, تو پھر جس ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے نا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, ہمارے اسی والضحیٰ کے چہرے والے محبوب نے فرمایا ہے قراءۃ الامام قراءۃ اللہو. امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے. ٹھیک ہے, جب امام نے قراءت کر لی ہے, امام نے فاتحہ پڑھ لی ہے, تو پھر مقتدی کی بھی فاتحہ ہو گئی ہے. ہم فاتحہ شریف پڑھتے ہیں نماز کے اندر, تو اس کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. دعا کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. عام ترجمہ یہی کرتے ہیں ہم, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ دکھا. جب نماز پڑھ رہے ہیں, این نماز کے اندر یہ سیدھا راستہ نہیں, تو پھر سیدھا راستہ کون سا ہے؟ نماز ہی تو سیدھا راستہ ہے نا. وہ تو پڑھ رہے ہیں, تو پھر دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. سیدھے راستے پر قائم رکھ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. یہ دعا کرتے ہیں نا, اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد پھیر نہ دینا. ہدایت کے بعد پھیر نہ دینا, ہدایت سے ہٹا نہ دینا ہمارے دلوں کو. جس طرح یہ دعا کرتے ہیں, اسی طرح اس کا معنی یہ ہے کہ جب ہم نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں, تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. سیدھے راستے پر قائم. اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے قرآن کو پڑھو, صراط الذین انعمت علیہم. یہ سیدھا راستہ وہ ہے جن پر میں نے انعام کیا ہے. یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا وہ تو بتا. اللہ فرماتا ہے پھر میرا قرآن پڑھو. اب ہم نے قرآن رکھا ہوا ہے جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے. ہم نے قرآن رکھا ہوا ہے گھر کے اندر, نہیں برکت واسطے نہیں, برکت واسطے پڑھ دے. وہ پڑھتے نا, برکت کے لیے رکھا ہوا ہے, صرف ویسے رکھا ہوا ہے. اللہ نے بھیجا ہے قرآن پڑھنے کے لیے, اور ہم قرآن پڑھتے ہیں. بولو نا یار, ہاتھ کھڑا کریں جو روزانہ قرآن پڑھتا ہے. ایمانداری, جھوٹ نہیں بولا مسجد کے اندر بیٹھ کر. تو پھر یہ 4 بندے میرے خیال ہے جنہوں نے, وہ بھی مدرسے کے طالب علم ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اللہ نے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمیں دیا ہے. میں قرآن کا پیغام دے رہا ہوں آپ کو. تو اللہ فرماتا ہے میرے قرآن کو پڑھو.
یا اللہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر میں نے انعام کیا ہے وہ 4 لوگ ہیں، 4 گروہ ہیں، 4 جماعتیں ہیں، 4 منصب ہیں۔ وہ پہلا منصب، پہلا گروہ، پہلی جماعت وہ انبیاء کی ہے، وہ انبیاء کی۔ انعم اللہ علیہم من النبیین، جن پر میں نے انعام کیا ہے وہ پہلا گروہ، پہلی جماعت وہ انبیاء کی ہے۔ دوسرا گروہ والصدیقین، دوسری جماعت وہ صدیقین کی ہے۔ تیسری جماعت، تیسرا گروہ شہداء کا ہے، اور چوتھی جماعت، چوتھا گروہ وہ ہے صالحین کا، جنہیں ہم ولی کہتے ہیں۔ صالحین ولی کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے انعام یافتہ ہیں، یہ سیدھا راستہ ہے، اور سیدھا راستہ جو سیدھا جنت کی طرف لے جاتا ہے وہ 4 لوگوں کا راستہ ہے۔ جس مسلک کے اندر یہ 4 ہیں بس وہی تو جنت میں جانے والے ہیں۔ نبیوں کو بھی ہم مانتے ہیں، صدیقوں کو بھی ہم مانتے ہیں، شہداء کو بھی ہم مانتے ہیں، ولیوں کو بھی ہم مانتے ہیں۔ جس مسلک میں ولی نہیں ان کے پاس سیدھا راستہ کہاں سے آیا؟ اور جس مسلک میں صدیقین نہیں، صدیق اکبر نہیں، تو وہ سیدھا راستہ کہاں سے آ گیا؟ تو انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی بھی ہمارے پاس، صدیق بھی ہمارے پاس، شہداء بھی ہمارے پاس، اور ولی بھی ہمارے پاس۔ دیکھیں نا، داتا علی اجمیری کس کے پاس ہیں؟ خواجہ اجمیری کس کے پاس ہیں؟ مجدد الفسانی کس کے پاس ہیں؟ بہاؤالدین زکریا ملتانی کس کے پاس ہیں؟ گولڑے والے کس کے پاس ہیں؟ آلو مہار شریف والے کس کے پاس ہیں؟ علی پور شریف والے کس کے پاس ہیں؟ شرک پور شریف والے کس کے پاس ہیں؟ جتنے اللہ کے پیارے ہیں سب ہمارے ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہاں ایک تھوڑی دیر رکتے ہیں، ہم ایک بات کی طرف آتے ہیں۔ 4 گروہ ہیں، 4 مرتبے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ 4 مرتبے ہمیں بتائے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ وہ 4 مرتبے ہیں، 4 گروہ ہیں، 4 جماعتیں ہیں، 4 افراد ہیں۔ پہلا انبیاء کا، نبیوں کا، من النبیین۔ اب جتنے بھی نبی ہیں نا، جتنے بھی نبی ہیں، ان سارے نبیوں کی نبوت کی کان ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے۔ کان سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ پتہ ہے کان کا کہ نہیں؟ نمک کی کان، جہاں سے نمک نکلتا ہے، سونے کی کان جہاں سے سونا نکلتا ہے، اور ساری نبوت کی کان وہ نبوت مصطفیٰ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ جس کو بھی نبوت ملی ہے وہ کان مصطفیٰ سے ملی ہے، کان مصطفیٰ سے ملی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہیں نبوت کی،
ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے نا. نبوت کی اصل یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات. حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر. اب جو چشتی صاحب ہوتے ہیں یہاں تو اپنی پوری لے میں شعر پڑھتے. ہمارے پاس لے تو نہیں ہے, لے تو نہیں ہے. نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری. نغمہ ہندی ہے تو لے تو حجازی ہے میری. بہت شکریہ. حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر آپ فرماتے اسی بات کا وہ اظہار فرما رہے ہیں, ترجمہ فرما رہے ہیں. صدر نشین دیوان حشر دا, صدر نشین دیوان حشر دا. جانتے ہو حشر کا دیوان کیا ہے؟ ساری کائنات حشر کے میدان میں اکٹھی ہوگی, جمع ہوگی, اور ساری کائنات کا جو صدر ہوگا وہ ہمارا نبی آقا تاجدار مدینہ ہوگا. سارے نبی بھی وہاں, ساری امتیں بھی وہاں, سارے ولی بھی وہاں, اور ان سب کا جو صدر ہوگا, جو سب سے بڑی کرسی پر ہوگا, اسے تاجدار مدینہ کہتے ہیں. صدر نشین دیوان حشر دا تے افسر وچ امامہ, کل نبی محتاج اسے دے تے نفراں واں غلاماں. نبوت کی حضرت مظہر جانے جانا, ان کے مرید ہوئے ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی, صاحب تفسیر مظہری, صاحب تفسیر. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسی ہستی ان کو بہکی وقت کہتی ہے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو آپ کہتے ہیں 4 مرتبے ہیں. جو مرتبہ نبوت ہے اس کی کان, اس کی اصل نبی پاک ہیں. یعنی جس کو بھی نبوت ملے گی نا وہ نبی پاک کی کان سے, نبی پاک کی نبوت سے اس کو نبوت ملے گی. جس طرح ایک اور بات کر دیتا ہوں یہاں, جس طرح ایمان کی اصل نبی پاک ہیں, اصل ایمان نبی پاک کا ہے, اور باقی ساری کائنات کا ایمان نبی پاک کے ایمان کا عکس اور ظل ہے. عکس اور ظل ہے ساری کائنات کا. حتیٰ کہ انبیاء کا ایمان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا عکس اور ظل ہے. دیکھیں نا, آپ تھوڑی دیر ادب کے ساتھ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں, عالم تصور میں ان کو سوال کریں, پوچھیں ان سے ادب کے ساتھ, بے ادبی کے ساتھ نہیں, کیونکہ سنی ہوتا ہی ادب والا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پوچھیں ان سے, آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ قرآن کہتا ہے نا, موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب آرینی, اے اللہ ہمیں اپنا جلوہ, اپنی ذات دکھا. تو کیا فرمایا؟ بند کر دو, اوپر والا بند کر دو, اوپر والا بند کر دیں. جب ہم اندر ہیں تو جو سننے آئے ہیں ان کو سناتے ہیں نا. ہماری باتیں اتنی فالتو نہیں ہیں کہ سب کو سنائیں. اتنی فالتو ہماری باتیں نہیں ہیں جو ان کو بھی سناتے پھریں ہم, بس جو آئے ہیں وہ سنتے ہیں ماشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان یہ اصل ہے. باقی ساری کائنات کا ایمان نبی پاک کے ایمان کا عکس اور ظل ہے, عکس اور ظل ہے.
آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، پوچھیں اللہ کو دیکھا ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا کہ دیکھا ہے. ہاں پوچھیں آپ پیغام لیتے ہو کہاں سے لیتے ہو؟ جبریل امین سے. چلو جبریل کے پاس چلے جاتے ہیں. تو نے رب کو دیکھا ہے جبریل؟ جبریل تو نے رب کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. تو پھر اللہ کی توحید پر ایمان، گواہی دیتے نا ہم ایمان کی. گواہی کسے کہتے ہیں؟ شہادت کسے کہتے ہیں؟ شہادت کہتے ہیں جو انسان کسی چیز کو دیکھے، واقعہ کو دیکھے، اس پر وہ گواہ بنے، اس کی شہادت دے. اور روزانہ امام صاحب مؤذن جو ہے وہ کانوں میں انگلیاں دے کر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. ان سے پوچھے کوئی اللہ کے ہونے کی گواہی دے رہا ہے، شہادت دے رہا ہے، تو نے دیکھا ہے؟ اسی لیے کانوں میں انگلی دی ہوئی ہیں اس نے. کسی نے نہیں دیکھا تو پھر اللہ کے ہونے کا گواہی دینا، اس کے ہونے کی گواہی دینا. تو پھر ہم تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اپنے حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں. یا رسول اللہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو فرماتے ہیں مجھے کیوں پوچھتے ہو، مجھے کیوں پوچھتے ہو کہ میں نے رب کو دیکھا ہے؟ تم میرے رب سے پوچھو کہ میں محمد نے اپنے رب کو دیکھا ہے کہ نہیں. تو قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرے محبوب نے مجھے دیکھا ہے. کس انداز میں دیکھا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغی. اس انداز میں دیکھا ہے کہ نہ وہ ڈولا ہے اور نہ ہی آنکھیں جھپکی ہیں اس میں. تو جس طرح ایمان نبی پاک کا اصل ہے، باقی ساری کائنات کا ایمان اس کا ذل ہے، نبی پاک کے ایمان کا ذل ہے، اسی طرح اصل نبوت نبی پاک کی ہے. اصل نبوت نبی پاک کی ہے. اور پھر باقی جس کو بھی نبوت ملی ہے نا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر میرے آقا تاجدار مدینہ پر نبوت کا باب بند کر دیا گیا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبی جو ہوتا ہے نا وہ سونا ہوتا ہے. نبی سونا ہوتا ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. علماء اہل سنت جانشین حضرت ابو البیان نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. مولانا الیاس صاحب تشریف لے آئے نا. علماء اکرام ویلکم، تشریف لے آؤ. بسم اللہ بیٹھو. نبی بولو نا یار، بیٹھ جاؤ جناب، تشریف رکھو، کرسی پیش کرنا آپ کو. سونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جس امت میں، جس قوم میں، جس علاقے میں نبی بھیجا جاتا ہے نا، اس سارے علاقے کے افراد سے سونا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، علم زیادہ ہوتا ہے. اس جتنا کسی کا علم نہیں ہوتا. آپ ساری تاریخ پڑھ لیں انبیاء کی. کیوں نبی سونا کیوں ہوتا ہے؟ سونا کیوں ہوتا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا. دیکھیں نا، ہم کسی بدصورت کو اپنا محبوب بناتے ہیں؟ بناتے ہو یار؟ کسی کوجے کو بناتے ہو؟ تو پھر اللہ کا ذوق، اللہ کا ذوق جو ذوق سے پاک ہے، جو ہمارا ذوق ہے، کیونکہ علماء کی جماعت نہیں ہے.
جب ہم کسی کوجے کو اپنا محبوب نہیں بناتے تو اللہ کسی کانے کو اپنا نبی بنائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کان ہے نبوت کی، اور جس جس کو نبوت ملے گی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ملے گی، آپ کے واسطے سے۔ آپ واسطہ ہیں، نبی پاک واسطہ ہیں۔ علماء کی زبان میں واسطے کو کہتے ہیں برزخ۔ برزخ، یہ قبر برزخ ہے نا کہ نہیں؟ برزخ، قبر برزخ ہے۔ برزخ کہتے ہیں واسطے کو، وسیلے کو۔ جنت اور یہ دنیا، اس کے درمیان قبر برزخ ہے، واسطہ ہے۔ انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد ہی جنت کے اندر جائے گا۔ تو جنت جو ہے نہ قبر جو ہے یہ برزخ ہے اور واسطہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ برزخ کبریٰ ہیں۔ برزخ کبریٰ ہیں، سب سے بڑی برزخ ہیں۔ کس کے درمیان؟ اللہ اور مخلوق کے درمیان۔ اللہ اور مخلوق کے درمیان جو سب سے بڑا واسطہ ہے، وسیلہ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ برزخ کبریٰ ہیں آپ، برزخ کبریٰ ہیں، واسطہ ہیں آپ۔ انبیاء کو نبوت مل رہی ہے تو درمیان میں واسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں۔ دیکھیں، ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ بات کو آسانی کے ساتھ سمجھ لیں۔ پانی اگر ہم نے گرم کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم آگ جلاتے ہیں، آگ جلا کے پانی کو دیگچی کے اندر ڈالتے ہیں، دیگچی کے اندر ڈالتے ہیں، دیگچی کو اٹھا کر پانی کے اس کے آگ کے اوپر رکھتے ہیں۔ اب جو دیگچی کا نچلے والا حصہ ہے نا، دیگچی کا ہانڈی کا نچلے والا حصہ، اس کو عربی میں برزخ کہتے ہیں۔ اس ہانڈی کے تلوے کے اندر، دیگچی کے تلوے کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ آگ کا فیض لیتی ہے اور پانی کو حرارت دیتی ہے۔ اگر ڈائریکٹ وہ پانی آگ پر ڈال دیا جائے تو یا پانی ہے نہیں یا آگ ہے نہیں۔ تو پانی کو گرم کرنے کے لیے، آگ کا فیض لینے کے لیے پانی کو وسیلہ چاہیے، اور وہ وسیلہ ہے ہانڈی کا تلوا جسے برزخ کہتے ہیں۔ اور اس کائنات کو اللہ رب العزت کی ذات کا فیض لینے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، اور وہ وسیلہ ہے مصطفیٰ کی ذات۔ اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، اس کے اندر خاصیت ہوتی ہے کہ وہ آگ کا نور کا فیض لیتا بھی ہے اور بشریت کو فیض دیتا بھی ہے۔ ہمارے نبی نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ نور اس لیے ہے کہ اللہ سے فیض لے سکے، اور بشر اس لیے ہے کہ مخلوق کو فیض دے سکے۔ نہ بہت شکریہ۔ دیکھیں نا، بات ٹھیک ہے بیٹا، جزاک اللہ بیٹا، بس
دیکھیں یہ صراط مستقیم آپ نے قرآن کے پڑھا ہے نا ذرا، اہدنا الصراط المستقیم. یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم ہے کیا؟ حضرت قاضی ایاز مالکی صاحب شفا آپ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم نبی پاک کی ذات ہے. نبی پاک کی ذات ہے. آپ کا یہ اسم گرامی ہے صراط مستقیم. اور اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں سے اسماء پڑھیں نا تو ان کے اندر صراط مستقیم بھی ایک آپ کا نام ہے، اسم ہے آپ کا صراط مستقیم. دلائل الخراشی پڑھتے ہیں آپ؟ کوئی نہیں پڑھتا؟ ہاں جی، یہ پڑھا کریں دلائل الخراشی، خاص کر ہمارے علماء ضرور پڑھیں گے. اس کے اندر اس کا مقدمہ پہلے اسماء الحسنہ ہیں اور پھر آگے نبی پاک کی اسماء ہیں. اس میں نبی پاک کا ایک اسم صراط مستقیم لکھا ہوا ہے. حضرت قاضی ایاز مالکی صاحب شفا، یہ شفا شریف جو کتاب ہے نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول کتاب آپ کی بارگاہ میں. اور میں نے مغرب کے لوگوں سے یہ بات سنی ہے، مراکش، فیض جسے آپ کہتے ہیں، طنجہ جسے کہتے ہیں مغرب، کہ عدالت کے اندر جہاں ہمارے ملکوں کے اندر قرآن پر حرف لیا جاتا ہے نا، وہاں قرآن پر نہیں، شفا پر، اس کتاب پر حلف لیا جاتا ہے. اس کتاب اتنی یہ مقبول کتاب ہے. اور یہ پہلی کتاب ہے انسان کی لکھی ہوئی، بندے کی لکھی ہوئی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر لکھی گئی ہے، جو مخلوق کی لکھی ہوئی ہے. ویسے پہلی کتاب نبی پاک کے حق میں لکھی ہوئی، آپ کے حقوق پر لکھی ہوئی، وہ قرآن ہے. الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ. اس الشفا کے اندر نبی پاک کا اسم ہے صراط مستقیم. یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ آپ اگر لغت کی کتابیں پڑھیں، صراط مستقیم کہتے ہیں دو نقطوں کے درمیان جو سیدھی لکیر ہوتی ہے نا، جو سیدھی لکیر ہوتی ہے اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں. دو نقطے ہیں نا، دو نقطے ڈالیں، اس کے درمیان لکیر ڈالیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صراط مستقیم ہیں. وہ دو نقطے کیا ہیں؟ وہ دو نقطے کیا ہیں؟ ایک نقطہ وحدت ہے اور ایک نقطہ کثرت ہے. ایک نقطہ کثرت ہے، اور اس نقطہ وحدت اور کثرت کو ملانے والی وہ لکیر، وہ صراط مستقیم، وہ ذات مصطفیٰ ہے. وہ صراط مستقیم ہے. نقطہ وحدت اور نقطہ کثرت، اس کے درمیان جو واسطہ ہے وہ صراط مستقیم ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے. وسیلہ ہیں آپ، وسیلہ ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہر شے لینے کے لیے، ہر شے لینے کے لیے جو واسطہ ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. اللہ اپنے محبوب کے وسیلے کے بغیر، واسطے کے بغیر دیتا ہی کچھ نہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بے ان کے واسطے، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، آشا غلط غلط یہ خبر بے بصر کی ہے. بے بصر جانتے کسے کہتے ہیں؟ ان آنکھوں کی بات نہیں ہو رہی. جو قرآن و سنت سے بے بصر ہے، جاہل ہے. ہاشا غلط غلط یہ خبر بے بصر کی ہے. دیکھیں نا، اللہ رب العزت کی ذات سے لینے کے لیے جو واسطہ ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. جو کچھ اللہ دیتا ہے اپنے محبوب کے وسیلے سے دیتا ہے.
واسطے سے دیتا ہے. آپ کہیں گے دلیل؟ حدیث پاک بخاری کی حدیث پاک ہے. نبی پاک نے فرمایا واللہ یعطی وانما انا قاسم. واللہ یعطی، اللہ دینے والا ہے، عطا فرمانے والا ہے. وانما انا قاسم، اور میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی تقسیم کرنے والا ہوں، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. آپ کہیں گے یہ ہی ترجمہ کہاں سے نکال دیا آپ نے؟ انما سے. انما کلمہ حصر، کلمہ حصر ہے. یعنی کہ جو کچھ اللہ رب العزت دیتا ہے وہ دیتا ہے، اور میں محمد ہی تقسیم کرتا ہوں. اب علماء یہاں تشریف فرما ہیں، اس پر ایک عرض کرتا ہوں. جملہ مکمل ہوتا ہے تین چیزوں سے، فعل، فاعل اور مفعول سے. یہاں فعل کا ذکر ہے دینے کا، فاعل کا ذکر ہے دینے والے کا، اور کیا دیتا ہے کوئی ذکر نہیں، مفعول کوئی نہیں یہاں. واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. یا اللہ کیا دیتا ہے؟ فرمایا جو میرا محمد تقسیم کرتا ہے، جو میرا محمد تقسیم کرتا ہے. یا اللہ تیرا محمد کیا تقسیم کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو میں دیتا ہوں. اب اللہ کیا نہیں دے سکتا؟ اب اللہ کیا نہیں دے سکتا؟ جو کچھ وہ دے سکتا ہے محمد وہ تقسیم کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور ابو البیان، جان نشین حضرت ابو البیان. بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ خبر بے بصر کی ہے. اللہ 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 اللہ. آپ واسطہ ہیں، نبی پاک وسیلہ ہیں، برزخ کبریٰ ہیں. اللہ سے فیض لیتے ہیں اور مخلوق کو فیض دیتے ہیں. اور برزخ کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ دونوں نقطوں کو ملانے والی ہوتی ہے. وہ آپ صراط مستقیم ہیں، وہ سیدھا راستہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس کی ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ سیدھے راستے کی دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ پہلا مرتبہ ہے. اب دوسرے مرتبے کی طرف آتے ہیں کہ بات ختم کر دیں یہاں. نعرہ رسالت. دوسرا مرتبہ وہ مرتبہ صدیقیت ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. دوسرا مرتبہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے بعد اس کائنات کے اندر جس کا مرتبہ ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. وہ ذات مصطفیٰ ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ صرف دو ہی مرتبے ہیں، ایک مرتبہ وجود اور ایک مرتبہ ایجاد. مرتبہ وجود اللہ کی ذات، مرتبہ وجود اللہ کی ذات، اور مرتبہ ایجاد نبی پاک کی ذات. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے، اور باقی جو ایجاد ہوا ہے، جو پیدا ہوا ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کائنات کو جو بنایا گیا ہے وہ نور محمد سے بنایا گیا ہے. نور محمد سے بنایا گیا ہے. ساری کائنات کو نبی پاک کے نور سے پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے. تو مرتبہ وجود میں اللہ کی ذات، اور مرتبہ ایجاد میں، مرتبہ تخلیق میں نبی پاک کی ذات ہے. میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں لمبی احادیث ہیں یہ، کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے نبی پاک کے نور کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ نوری، پھر آگے اس نور سے سارے نور کو بنایا گیا، سارے انوار کو بنایا گیا. جنت کا نور، حور و غلمان کا نور، چاند ستاروں کا نور،
عرش کا نور، حاملین عرش کا نور، کرسی کا نور، حاملین کرسی کا نور، قلم کا نور، حاملین قلم کا نور، لوح کا نور، حاملین لوح کا نور، عقل کا نور، علم کا نور، معرفت کا نور، ایمان کا نور، نظر کا نور، بصارت کا نور، بصیرت کا نور، سارے نور اسے دے نوروں تے اس دا نور حضوروں، کیا بات ہے. اس نو تاج عرش تی ملیا تے موسیٰ نو کوہ توروں. ساری کائنات نبی پاک کے نور سے پیدا ہوئی، مرتبہ وجود اور مرتبہ ایجاد. اور کیا خوب کہا ہے، حسن یوسف کی ہو یا مصر کے بازار کی بات، حسن یوسف کی ہو یا مصر کے بازار کی بات، ہے حقیقت میں محمد کے انوار کی بات. ہے تعجب کہ خدا بھی نہ چھپا جن سے، ہے تعجب کہ خدا بھی نہ چھپا جن سے، ان کو معلوم نہ ہو پردہ دیوار کی بات. کیا بات ہے. تو یہ پہلا مرتبہ ہے مخلوق کے اندر، ایجاد کے اندر، تخلیق کے اندر وہ ذات مصطفیٰ ہے، وہ نبوت کا درجہ ہے، اور نبوت کی اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ. اب اس سے آگے چلتے ہیں. دوسرا، والصدیقین، انبیاء کے بعد جو مرتبہ ہے وہ صدیقیت کا ہے. نبوت کے بعد جو مرتبہ ہے وہ صدیقیت کا ہے. جس طرح نبی پاک نبوت کی کان ہے نا، اسی طرح صدق کی کان، صدیقیت کی کان سیدنا ابوبکر صدیق ہیں. افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء. بلکہ اعلی حضرت فاضل بریلوی جو لکھا ہے نا، افضل الخلق بعد الانبیاء، افضل الخلق بعد الانبیاء. ساری کائنات میں انبیاء کے بعد جو مرتبہ اور مقام رکھنے والی ذات ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ہے. نبوت کے بعد جو مرتبہ ہے وہ صدیقیت کا ہے، اور صدیقیت کی کان وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، ان کا مرتبہ اور مقام ہے. اور قرآن نے بھی یہی بیان کیا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں میں، کچھ لوگ اس کے درمیان ایک مرتبے کو بیان کرتے ہیں اور منسوب کرتے ہیں حضرت محی الدین ابن عربی کی طرف، کہ حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ مرتبہ نبوت اور مرتبہ صدیقیت کے درمیان ایک مرتبہ ہے جسے مرتبہ قرب کہتے ہیں، مرتبہ قرب کہتے ہیں. یہ بات منسوب کی جاتی ہے حضرت محی الدین ابن عربی کی طرف، ان کو پورا نہیں پڑھا جاتا. حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب دیتے ہیں. پہلا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے نا کہ مرتبہ نبوت اور مرتبہ صدیقیت کے درمیان ایک مرتبہ ہے جسے مرتبہ قرب کہتے ہیں، یہ ان کے کشف سے ہے. ہم اولیاء کے کشف کے ماننے والے ہیں. یہ ان کے کشف سے ہے، اور کشف کے اندر غلطی لگ سکتی ہے، کشف کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے کلام میں غلطی، اللہ کے کلام میں غلطی نہیں ہو سکتی. اور اللہ کا کلام کیا ہے؟ من النبیین و صدیقین. اللہ نے ان دونوں کے درمیان کوئی مرتبہ نہیں رکھا، یہ اس کا کلام ہے. اور محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے درمیان مرتبہ قرب کو رکھتے ہیں. ان کو اپنے کشف میں غلطی لگی ہے،
اللہ کے کلام میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر جب آپ تفصیل سے پڑھیں گے نا حضرت محی الدین ابن عربی کو کہ آپ نے یہ بات کہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، تو آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے مرتبہ بیان کیا ہے نا، مرتبہ قرب، اس سے مراد کیا ہے میری، اس سے میری مراد کیا ہے؟ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ اس مرتبہ قرب سے میری مراد قلب سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا قلب ہے جو یہ مرتبہ میں بیان کر رہا ہوں، یعنی وہ قلب سیدنا ابوبکر صدیق، وہ دل سیدنا ابوبکر صدیق جس کے اندر سوائے نبی پاک کی محبت کے کچھ بھی نہیں ہے، وہ سیدنا ابوبکر صدیق کا قلب جس کے اندر نبی پاک کی محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بیٹھے ہوئے تھے نا سیدنا ابوبکر صدیق، نبی پاک تشریف فرما ہیں، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ابو بکر بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، ہم بھی آپ کی زیارت کرتے ہیں، ابو بکر بھی آپ کی زیارت کرتا ہے، ہم بھی جہاد میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ابو بکر بھی ساتھ ہوتا ہے، تو پھر ابو بکر کا یہ مرتبہ اور مقام کیوں ہے؟ تو میرے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا میرے صحابہ، میرے پیارو جن کو مصطفیٰ اپنا پیارا کہہ رہا ہے، تو جو مرضی بکواس کر صحابہ کے بارے میں، صحابہ تو وہ ہیں جن کو مصطفیٰ خود اپنا پیارا کہہ رہے ہیں۔ میرے پیارو، ابو بکر کا مرتبہ اس لیے نہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے تمہارے ساتھ میرے پیچھے، وہ تم بھی پڑھتے ہو یہ بھی پڑھتا ہے، ابو بکر کا مرتبہ اور مقام کثرت نماز نہیں، کثرت روزہ نہیں، ابو بکر کے مرتبے اور مقام کا سبب کیا ہے؟ معافی قلب ہی، اس کے سینے کے اندر جو دل ہے اس دل کے اندر میری محبت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضرت ابو البیان، جانشین حضرت ابو البیان۔ انبیاء کے بعد جس کا مرتبہ اور مقام ہے وہ مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ سماعت کر لیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں افضل ہیں نا، سارے نبیوں میں افضل ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، جس طرح نبی پاک سارے نبیوں میں اعلیٰ مقام رکھنے والے ہیں، اسی طرح نبی پاک کے صحابہ سارے انبیاء کے صحابہ سے اعلیٰ مرتبہ رکھنے والے ہیں، اعلیٰ مرتبہ رکھنے والے ہیں۔ پھر جتنے نبی پاک کے صحابہ ہیں سب اعلیٰ ہیں، اولیٰ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اللہ نے ان کو رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ انبیاء کے بعد اگر کسی کو رضا کا سرٹیفکیٹ ملا ہے تو وہ نبی پاک کے صحابہ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ نبی پاک سارے کے سارے افضل اعلیٰ اولیٰ ہیں۔ پھر ان میں 313 بدر والے افضل ہیں، پھر ان 313 میں عشرہ مبشرہ، 10 وہ صحابہ جن کو زمین کے اوپر جنت نبی پاک نے عطا کی ہے، ہر ایک کو جنت ملتی ہے زمین کے اندر جا کر، اور میرے آقا تاجدار مدینہ نے ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو زمین کے اوپر، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ نبی پاک نے زندگی کے اندر جنت کے لیے حاصل کرنے کے لیے مرنا ضروری ہے، اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے
مرنا ضروری ہے، لیکن جس کو میرا مصطفیٰ جنت دے دے اس کے لیے مرنا نہیں، جینا ضروری ہے۔ اللہ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ اب عشرہ مبشرہ میں 10 صحابہ جو ہیں جن کو نبی پاک نے جنت کی بشارت دی، ان میں ان 10 میں سے مولا علی افضل، مولا علی سے سیدنا عثمان افضل، سیدنا عثمان سے عمر فاروق افضل، عمر فاروق سے سیدنا ابو بکر صدیق افضل۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا، اللہ اس پر ہمیں قائم رکھے۔ اب کوئی حضرت ابو بکر اور حضرت مولا علی کی لڑائی نہ کروائے کہ علی کا پہلا نمبر اور ابو بکر کا پہلا نمبر، جس کا پہلا نمبر ہے اسی کا ہے، اسی کا پہلا نمبر ہے۔ ہمارے سارے بزرگوں نے اس کو بیان کر دیا ہے، اس پر اجماع کر لیا ہے، اب کوئی فتنہ قوم کے اندر، امت کے اندر نہ ڈالے۔ نبی پاک کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ ایک حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری سے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں میں، کیونکہ یہ بڑی لمبی باتیں ہیں، ختم کرتا ہوں بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ کل میدان حشر ہوگا، ساری امتیں جمع ہوں گی، بڑا پڑا ہوگا حشر کا میدان، انبیاء بھی ہوں گے، امتیں بھی ہوں گی، تو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اللہ فرمائے گا کہ 3 کرسیوں کو رکھا جائے۔ اور حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ ان کرسیوں کی شان شوکت دیکھ کر نا اہل معاشر جو ہیں ان کی آنکھیں چود آ جائیں گی، اتنی وہ خوبصورت کرسیاں، اتنی نور والی کرسیاں ہوں گی، سونے کی کرسیاں ہوں گی۔ اللہ کہے گا ان کرسیوں کو رکھا جائے۔ تو جب کرسیاں رکھی جائیں گی تو اللہ فرمائے گا کہ اس کرسی پر جو ایک سائیڈ پہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بلایا جب وہ بیٹھے آ کے، آپ بیٹھو ادھر، وہ بیٹھ جائیں گے آ کے۔ نبی پاک فرماتے ہیں پھر اللہ فرمائے گا مجھے کہ آپ یہاں بیٹھیں۔ جو درمیان والی کرسی ہے وہ خالی ہوگی، تو اللہ فرمائے گا کہ مجمع حشر سے ابو بکر صدیق کو لایا جائے۔ سبحان اللہ، مجمع حشر سے ابو بکر صدیق کو لایا جائے اور درمیان میں بٹھایا جائے، درمیان میں بٹھایا جائے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے باپ ابراہیم خلیل کے سینے کو دیکھنا ہے میرے ابو بکر کا سینہ دیکھے۔ سبحان اللہ، ابو بکر، پہلا مرتبہ مرتبہ نبوت اور دوسرا مرتبہ مرتبہ صدیقیت۔ میں نے چاہتا ہوں کہ بات یہاں ختم کر دی جائے، کیونکہ آگے اگر تیسرے مرتبہ کی بات کریں گے، چوتھے کی بات کریں گے، اللہ نے کبھی توفیق دی تو اگلے 2 مرتبوں پر پھر کبھی بات کریں گے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم سے کلمہ کلام ہوا، اس سے غلطی جو ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں ہم معافی کے خواستگار ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ آپ سب کو دین دنیا کی نعمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔